علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ ہمارے ہاں عموماً میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر پانی یا گلاب کے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور اگر قبر کسی بزرگ کی ہو تو اس پر چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح قبر میں عہد نامہ رکھنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، جو جنازے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً میت کو جو دفنانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں، لیکن زیادہ تر بدعات ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی، ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ، یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھتے ہیں، اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو۔ بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے۔ عہد نامہ، بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے، اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ قبر سے باہر رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے، تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ غیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں، ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے، اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے، الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے، ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے تھے۔ تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں، اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے۔ بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں۔ پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں، اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنے۔ ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں۔ اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے، یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں۔ اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں، وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے،
آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے۔